یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس نے اپنے بیٹے کو موت سے بچانے کے لیے ہر دروازہ بند کر دیا، مگر پھر معلوم ہوا کہ موت باہر نہیں، انہی بند دروازوں کے اندر بیٹھی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک باپ اور بیٹے کی نہیں، یہ اس خوف کی کہانی ہے جو آہستہ آہستہ تقدیر بن جاتا ہے۔ وہ خوف جو تقدیر بن گیا۔ دجلہ کے کنارے آباد قدیم شہر نیشاپور میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام میران شاہ تھا۔ اس کے قافلے دور دراز ملکوں تک جاتے اور اس کی دولت ایسی تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے اگر نیشاپور کی خاموشی بھی بکتی تو میران شاہ خرید لیتا۔ مگر اس دولت کے ساتھ ایک چیز اور بھی اس کے دل میں پل رہی تھی، غرور۔ وہ ماننے لگا تھا کہ جو کچھ انسان چالے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ برسوں بعد اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، نام رکھا گیا سعد۔ سعد اس کی دعا تھا، اس کی کمزوری تھا اور اس کی سانسوں کی وجہ تھا۔ سعد کی پیدائش کے دن ایک درویش نے بچے کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ بچہ امانت ہے اور امانت ہمیشہ امتحان مانگتی ہے، یاد رکھنا۔ خوف میں کیا گیا فیصلہ اکثر نقصان بن جاتا ہے۔ میران شاہ نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر وہ الفاظ کہیں دل میں اتر گئے۔ پرورش اور خوف۔ سعد بڑا ہونے لگا، خاموش، سنجیدہ اور اللہ کو یاد کرنے والا۔ وہ اکثر دریا کے کنارے بیٹھ کر کہتا، ابا جان، پانی کو باندھا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے۔ یہ بات میران شاہ کو بے چین کر دیتی۔ جوں جوں سعد جوان ہوتا گیا، میران شاہ کا خوف گہرا ہوتا گیا۔ وہ ہر رات بیٹے کے کمرے کے باہر رک جاتا، ہر آواز پر چونک اٹھتا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا، سعد کو شہر سے دور ایک قلعے میں منتقل کر دیا جائے، جہاں نہ لوگ ہوں نہ خطرہ۔ قلعہ، وہ قلعہ پہاڑ کے دامن میں تھا، اونچی دیواریں، لوہے کے دروازے اور خاموشی۔ میران شاہ نے کہا، یہاں تم محفوظ رہو گے۔ سعد نے آہستہ سے پوچھا، ابا جان، کیا محفوظ ہونا اکیلا ہونا بھی ہے؟ میران شاہ نے جواب نہ دیا۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں۔ سعد نے عبادت اور کتابوں میں پناہ لے لی اور میران شاہ اپنے خوف میں قید ہو گیا۔ وہ رات سعد کی 21ویں سالگرہ کی رات، میران شاہ نے خود قلعے کے تمام دروازے بند کیے، زنجیریں چڑھائیں، تالے لگائے اور کہا، آج میں تقدیر کو روک لوں گا۔ رات گہری ہوتی گئی، سعد قرآن پڑھتا رہا اور میران شاہ دروازے کے پاس بیٹھا جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد سعد نے پانی مانگا۔ میران شاہ اٹھا اور قلعے کے کونے میں رکھا۔ وہ پرانا مٹکا اٹھایا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ اسی مٹکے میں ایک زہریلا کیڑا خاموشی سے پل رہا تھا۔ جیسے ہی سعد نے پانی پیا، اس کا جسم تڑپنے لگا۔ دیر سے سمجھ آنے والی حقیقت۔ میران شاہ چیخ اٹھا، دروازوں کی طرف دوڑا، تالے توڑنے لگا، مگر وہی دروازے جو اس نے حفاظت کے لیے بند کیے تھے اب مدد کے راستے میں دیوار بن گئے تھے۔ سعد نے کمزور آواز میں کہا، ابا جان، انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اکثر وہی بن جاتا ہے۔ آپ کا خوف میری تقدیر بن گیا۔ اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ خاموش انجام۔ اس دن کے بعد میران شاہ ٹوٹ گیا۔ دولت، نام، اختیار سب بیکار لگنے لگے۔ اس نے قلعہ چھوڑ دیا،
शहर छोड़ दिया और एक वीरान जगह झोंपड़ी बना ली। वो हर आने वाले से बस यही कहता, मैंने मौत को नहीं रोका, मैंने बस जिंदगी का रास्ता बंद किया था। कहते हैं वो हर शाम दरिया किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखता रहता था। शायद अब वो जान गया था कि बहाव को रोका नहीं जाता, बस इसके आगे सर झुकाया जाता है। आखिरी सतर वायरल लाइन। खौफ में ली गई तदबीर अक्सर तकदीर बन जाती है और इंसान अपने ही हाथों अपना इम्तिहान लिख लेता है।